ایک صحابی رسول ابھی باقی ہیں، لیکن چونکہ ان کی بات کچھ تفصیلی ہے اور ان کی ذات میں سے کچھ پیغامات اہم ہیں، تو میں اس کے علاوہ ذکر کروں گا ایک خاص گروہ کا، جنہوں نے دشمن کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو حق کے راستے پر آگے پہنچا دیا ہے۔ یہ بھی آج کے دور کے لیے پیغام ہے۔ راستہ وسائل دشمن کے ہیں، لیکن اس کو استعمال کر کے راہ حق میں ایک بڑے مرتبے اور بڑے ہدف تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ 6-7 لوگ ہیں۔ جس وقت ابن زیاد کوفہ میں اس نے اپنی رٹ قائم کر لی اور پورے کوفہ کو کنٹرول کر لیا، اکابر شیعوں کو گرفتار کر لیا، نظر بند کر لیا، زندان میں ڈال دیا، قتل کروا دیا، تو اب کوفہ کے اوپر اس کا ہولڈ قائم ہے، اور اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آسانی سے خود کو کوفہ سے باہر نکال سکے۔ تو یہ افراد، جس میں مسعود ابن حجاج ہیں اور ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن مسعود، اور اسی طرح بکر بن حی اور جوین بن مالک، یہ 4 لوگ، اس کے علاوہ بھی ہیں جو میں نے انتخاب کیے، 4 لوگ۔ انہوں نے اب دیکھا شیعوں میں سے ہیں، امام حسین کے لیے جان اپنی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب کوفہ سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، کرفیو لگ چکا ہے، کوفہ سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ بہانے باز ہوتے ہیں، جنہوں نے ایکسکیوزز تلاش کرنے ہوتے ہیں، تو اس وقت سب سے بہترین ایکسکیوز کرنے کا موقع ہے کہ بند ہے، باہر بھی نہیں نکل سکتے، تو امام حسین تک کیسے پہنچیں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں ملے، اب کا طریقہ کیا ہے، کیسے جائیں گے؟ تو یہ مسعود ابن حجاج، انہوں نے کہا ایک راستہ ہے، لیکن یہاں کوفہ میں ہماری بےعزتی بڑی ہو جائے گی، لیکن ہم امام تک پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کرفیو ہے، رستے بند ہیں، لیکن جو عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو جائے اس کو کربلا تک جانے کا موقع مل جائے گا۔ کہا ہم لوگ عمر سعد کے لشکر میں جا کے بھرتی ہو جاتے ہیں، اور امام تک جو ہی ہم کربلا میں وارد ہوں گے تو امام حسین علیہ السلام سے ملک ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے آ کر عمر سعد کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ عمر سعد بھی بڑا خوش ہو گیا کہ یہ تو ان میں سے جیسے مسعود ابن حجاج جانی پہچانی شخصیت، یہ تو خوش ہو گیا کہ ماننے والے سمجھ رہے کرنے کے لیے تیار ہو گئے، شامل ہو گئے اور کربلا تک پہنچ گئے۔ 7 محرم، تو اب انہوں نے طریقہ جو رکھا تھا، ایک ایک کر کے فرار ہو کے امام کے پاس مل رہے تھے۔ تو جس وقت یہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تو عمر سعد نے دیکھا اور اس نے پیچھے سے آواز لگائی، کہاں جا رہے ہو؟ تو مڑ کے کہا جس کے پاس جانے کے لیے تیرے ساتھ آیا تھا اسی کے پاس جا رہا ہوں۔ دشمن کے وسائل سے استفادہ کیا، عمر سعد کا لشکر لڑنے کے لیے آ رہا ہے، استفادہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر امام کے ساتھ ملک ہو گئے۔ آج کے دور میں صرف یہ ہے کہ صاحب ایمان اور جو حب دنیا کی بیماریاں ہیں ان سے ذرا خود کو محفوظ رکھ کے، آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں، فیس بک ہو یا دیگر جو ذرائع ہوں، بے شک استعمال کے بنائے ہوئے، لیکن انہی ذرائع کو استعمال کر کے ہم پیغام حق لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ذریعہ موجود ہے تو دشمن کا بنایا ہوا، لیکن اسی ذریعے کو استعمال کر کے پیغام حق لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی جوان، جتنے بھی احباب جو سوشل میڈیا سے زیادہ وابستہ رہتے ہیں، تو فقط فیس بک کو یا واٹس ایپ کو یا ٹویٹر کو فقط معلومات لینے کا یا تفریح کا ذریعہ مت بنائیں۔ یہ راستہ ہے پیغام حق کو دنیا تک پہنچانے کا، حسین ابن علی کا تعارف دنیا کے سامنے لکھانے کا، لہٰذا اس سے استفادہ کریں۔ اصحاب امام حسین نے جس طرح دشمن کے اس وسیلے سے استفادہ کر کے مولا حسین کے لشکر میں آ کر شامل ہوئے اور اپنے ہدف تک پہنچ گئے، تو عزاداران مولا حسین یہ جو دشمن کے وسائل ہیں، یہ جو دشمن کا پلیٹ فارم ہے، اس کو ادعائے حق کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔